بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں سے زنا کرنے والی عورت کی موت کس طرح سے آئی؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک عورت حاملہ تھی۔ جب اسے درد ہونے لگا تو بچی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ کہیں سے آگ لے آؤ۔ وہ باہر نکلا تو دیکھا کہ دروازے پر ایک بزرگ شخص کھڑا ہے۔ پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، لڑکا یا لڑکی؟ اس نے کہا لڑکی ہوئی ہے۔ اس نے کہا سن، یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرائے گی، پھر اس کے ہاں بھی جو شخص ملازم ہے اسی سے اس کا نکاح ہوگا اور ایک مکڑی اس کی موت کا سبب بنے گی۔ یہ شخص یہیں سے پلٹا اور آتے ہی اس لڑکی کے پیٹ کو چیر کر اور اسے مردہ سمجھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں نے یہ حال دیکھ کر اپنی بچی کی پیٹ میں ٹانکے لگا دیے اور علاج و معالجہ شروع کیا، جس سے اس کا زخم بھر گیا۔ اب ایک زمانہ گزر گیا، ادھر یہ لڑکی بلوغت کو پہنچ گئی اور تھی بھی اچھی شکل و صورت کی حامل، مگر بدکاری میں پڑ گئی۔ ادھر وہ ملازم سمندر کے راستے کہیں چلا گیا، کام کاج شروع کیا اور بہت رقم کما کر اکٹھا کی۔ کل مال سمیٹ کر بہت مدت بعد پھر اپنے اسی گاؤں میں آیا اور ایک بوڑھی عورت کو بلا کر کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، گاؤں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہو اس سے میرا نکاح کرا دو۔ یہ عورت گئی اور چونکہ شہر بھر میں اس لڑکی سے زیادہ خوش شکل کوئی عورت نہ تھی، لہذا یہی پیغام دے ڈالا۔ نکاح کا پیغام منظور ہو گیا اور نکاح بھی ہو گیا اور وداع ہو کر یہ اس کے ہاں آ گئی۔ دونوں میاں بیوی میں بہت محبت ہو گئی۔ ایک دن باتوں ہی باتوں میں اس عورت نے پوچھا آخر آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، یہاں کیسے آ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے اپنا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ میں یہاں ایک عورت کے ہاں ملازم تھا، وہاں اس سے اس کی لڑکی کے ساتھ یہ حرکت کر کے بھاگ گیا تھا، اب اتنے برسوں کے بعد یہاں آیا ہوں۔ اس لڑکی نے کہا سنو، جس لڑکی کا پیٹ چیر کر تم بھاگے تھے میں وہی لڑکی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور اسے زخم کا نشان دکھایا۔ تب اسے یقین آ گیا اور کہنے لگا اب جب تو تم وہی لڑکی ہو، تیری نسبت مجھے اور بھی معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ تو 100 آدمیوں کو مجھ سے پہلے مل چکی ہو، یعنی ان کے ساتھ زنا کر چکی ہو۔ اس نے کہا ہاں یہ کام تو مجھ سے ہوا ہے لیکن گنتی یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا تیری نسبت مجھے ایک اور بات بھی معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ تیری موت کا سبب ایک مکڑی بنے گی۔ خیر، چونکہ مجھے تجھ سے بہت زیادہ محبت ہے، میں تیرے لیے ایک بلند و بالا، پختہ اور اعلیٰ محل تعمیر کرا دیتا ہوں، اسی میں تو رہو تاکہ وہاں تک یہ کیڑے مکوڑے پہنچ ہی نہ سکے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ایک محل تعمیر ہوا اور یہ وہاں رہنے لگی۔ ایک مدت کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے تھے کہ اچانک چھت پر ایک مکڑی دکھائی دی۔ اسے دیکھتے ہی اس شخص نے کہا دیکھو آج یہاں مکڑی دکھائی دی، اور بولی اچھا یہ میری جان لیوا ہے، کیوں نہ میں ہی اس کی جان لے لوں۔ غلاموں کو حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر میرے سامنے لاؤ۔ وہ پکڑ کر لائے، اس نے زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے اسے مسل ڈالا۔ اس کی جان نکل گئی، مگر اس میں سے جو پیپ نکلی اس کا ایک آدھ قطرہ اس کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان اڑ کر گر پڑا۔ اس کا زہر چڑھا اور قدم سیاہ پڑ گیا اور اسی میں بالآخر اس کی موت ہو گئی۔ بحوالہ ابن کثیر جلد نمبر 1۔ سچ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہارا ٹھکانہ پا کے رہے گی۔ القرآن۔ والسلام۔